مدینے کی گلی سے ایک دن میرے نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ آقا فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، جب میرے نبی مکان کو دیکھ رہے تھے، میرے نبی کا چہرہ مبارک تھوڑا تھوڑا بتا رہا تھا کہ یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا۔ چہرہ بتا رہا تھا میرے نبی کا، یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا۔ میرے نبی مکان دیکھتے ہی آگے چلے گئے۔ کسی نے پیچھے اس انصاری کو کہا میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، نبی نے تیرے مکان کو دیکھا تھا۔ نبی جب تیرا مکان دیکھ رہے تھے، آقا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان سونے نبی کو پسند نہیں آیا۔ آقا نے زبان سے نہیں کہا کہ یہ مکان مجھے پسند نہیں۔ آقا کا تھوڑا تھوڑا چہرہ مبارک کے آثار بتا رہے تھے کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا میرا مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ اس صحابی نے، اس انصاری نے یہ کہہ کر اس مکان کو کدال سے مٹی کے برابر کر دیا کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ یہ کہتے ہوئے کدال سے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں، چاہے میں سونے سے کیوں نہ کھڑا کر دوں، سونے کی اینٹوں سے کیوں نہ کھڑا کر دوں، جو محل میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ کدال اٹھایا، بیلچہ اٹھایا، مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا۔ میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا میاں کچھ دن پہلے میرا اسی گلی سے گزر ہوا تھا، دیکھا تھا مکان بن رہا تھا، اب وہ مکان نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے گرا دیا۔ کیوں گرا ہے؟ پتہ نہیں کیوں گرا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس انصاری کو میرے سامنے لایا جائے۔ انصاری میرے نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جی حضور قربان چاہیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ میرے نبی نے فرمایا انصاری کچھ دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، میں یہاں سے گزرا تھا، دیکھا تھا ایک عالی شان مکان بن رہا تھا، اب کچھ دن بعد وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، آخر کس نے گرایا ہے؟ اس انصاری نے کہا آقا میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا انصاری تو نے مکان کو کیوں گرایا ہے؟ میاں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، مکان گرانے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ انصاری نے کہا آقا مکان اس لیے گرایا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر میں نے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا ہے کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، کون سا عمل اللہ کو ناپسند ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو، کیا ہاتھ لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نعرے لگانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ شبیر قمر بخاری کو دور سے بلا کر خطاب کرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا۔